ایک گھنے جنگل میں ایک چلاک لومڑی رہتی تھی جس کا نام فیونا تھا۔ فیونا اپنی چالاکی اور خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب خواہش چھپی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ پرندوں کے رنگ برنگے پروں کو دیکھ کر حسرت کرتی اور سوچتی، کاش میرے پاس بھی ایسے خوبصورت پر ہوتے تو میں اڑ سکتی اور سب سے منفرد دکھائی دیتی۔ ایک دن فیونا نے ایک کوا دیکھا جو ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ اس کے سیاہ پر چمک رہے تھے۔ فیونا نے سوچا، میں کوے کے پر لے کر انہیں اپنے اوپر لگا سکتی ہوں۔ اس نے کوے سے کہا، اے کوا بھائی، تمہارے پر کتنے خوبصورت ہیں، کیا تم مجھے کچھ دے سکتے ہو؟ کوا ہنس کر بولا، پر تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، دینے کے لیے نہیں، اور وہ اڑ گیا۔ اگلے دن فیونا نے ایک مور کو دیکھا جو ایک تالاب کے پاس اپنی دم کے پروں کو پھیلا رہا تھا۔ وہ پروں کی رنگینیوں سے بہت متاثر ہوئی اور بولی، مور بھائی، تمہارے پر کتنے شاندار ہیں، مجھے کچھ دے دو تاکہ میں بھی خوبصورت لگوں۔ مور مسکرایا اور کہا، حسن ظاہری سے نہیں، دل سے ہوتا ہے، پروں سے تمہیں خوشی نہیں ملے گی۔ لیکن فیونا نہیں مانی۔ وہ جنگل میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی اور اپنی قسمت کو کوستی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنے پر بنائے گی۔ فیونا نے جنگل سے گرے ہوئے پر اکٹھے کیے۔ اس نے ان پروں کو اپنے جسم سے باندھ لیا اور ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گئی۔ وہ بولی، اب میں اڑوں گی اور سب مجھے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی، پر ہوا میں بکھر گئے اور فیونا سیدھی نیچے گر گئی۔ خوش قسمتی سے زمین نرم تھی اور وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی۔ نیچے گر کر فیونا سوچنے لگی، میں نے اپنی انفرادیت کو نظر انداز کر دیا۔ میں ایک لومڑی ہوں اور لومڑیوں کو پروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی صلاحیتوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اسی لمحے جنگل کے دوسرے جانور اس کے پاس آئے اور اس کی خیریت پوچھی۔ خرگوش نے کہا، فیونا، ہم تمہیں تمہارے چالاک ذہن اور مددگار طبیعت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور چیز کی وجہ سے۔ فیونا نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اپنی فطری خوبیوں پر فخر کرنا سیکھا۔ اب وہ اپنے پرانے خواب کو بھول کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئی، اپنی چالاکی سے دوسروں کی مدد کرنا۔ سبق: اپنی انفرادیت کو اپنائیں اور دوسروں کی خصوصیات کی نقل کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں۔